جو ہمارے ہاں ایسے مالدار بھی ہیں جن کو مال تو اللہ نے دیا ہے، لیکن جب ان سے کوئی سفید پوش آ کے کہے کہ میری یہ ضرورت ہے، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا، تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا میں خود کتنا پریشان ہوں. ہیں 4 گاڑیاں، خود ابھی لندن سے آئے ہیں، 2 مہینے بعد ملیشیا جانا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میری کیا حالت ہے. اور حضرت علی کا قول ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری پریشانی تم زبان سے بیان کرو، اس کا انتظار کر کے تیری مدد کرے تو اس سے مانگو ہی نہیں. پھر اگر آپ کو پتا چل جائے کہ سامنے والا پریشان ہے تو ضروری ہے اس کے بولنے کا انتظار کرو، آپ ایسے ہی دے دو اس کو. جیسے آپ نے کہا کہ صاحب حیثیت ہونے کی ججمنٹ آپ کیسے کر رہے ہیں. یہ پیغام ہے ان مالداروں کے لیے جن کو اللہ نے مال تو بہت دیا ہے لیکن ہمیشہ روتے رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں پریشان ہوں. ان کے علل تلل ان کے اخراجات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک دینے کا مہینہ ہے، دیجئے اور ڈرے نہ اس سے کہ یہ چلا جائے گا، مال واپس آئے گا. بہترین اور عقل مند تاجر وہ ہے اور بہترین بزنس مین وہ ہے جو غریبوں کی مدد کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ضرورت مندوں کو دے، سفید پوشوں کو دے، ڈھونڈے کہ کون ایسا ضرورت مند ہے جس کو میری ضرورت ہے. اور اگر کوئی آپ کو فون کر دے، کوئی آپ سے مانگے، بندہ ٹھیک ہے، جینین ضرورت مند ہے، تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اسے بھیجا. ایک تیسری قسم ہے لوگوں کی جو مالدار ہیں، وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا، وہ مال نظر بھی آ رہا ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ان کا لباس بتاتا ہے، ان کی بیگمات جب دعوتوں میں آتی ہیں تو ان کے زیورات بتاتے ہیں، بچوں کا کھیلنا کودنا، باہر سفر کرنا، چھٹیوں پہ جانا، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال دیا ہے. لیکن یہ وہ مالدار ہیں، یہ وہ قسم ہے مالدار کی جو مال خرچ کرنے میں بہت کنجوس ہیں. وہ فضول خرچی تو کر دیں گے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو لوگوں کے سامنے دکھاوا کریں گے. چاہیں گے کہ میں کسی سفید پوش کو 1 لاکھ روپے بھی دوں تو میری تصویر بنے، میں 50,000 روپے دوں تو تصویر بنے. وہ چاہیں گے کہ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ کوئی جا کے تنہائی میں رو کر اپنی ضرورت بتائے، اور وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت و طاقت بھی رکھتے ہوں گے لیکن اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے. وہ فضول خرچی بچوں پہ کر دیں گے، خود اپنے اوپر کر دیں گے، گاڑی اچھی سے اچھی لے لیں گے، لباس اچھے سے اچھا پہن لیں، گھڑی 10-20 ہزار کی خرید سکتے ہوں گے تو 5 لاکھ کی خریدیں گے. یہ سارے کام کریں گے، لیکن جب کسی کی مدد کی بات آئے گی تو کہیں گے تمہیں نہیں پتا آج کل کیا حالات ہیں، یقین کرو مجھے خود پیسوں کی ضرورت ہے. ایسے کئی کروڑ پتی ارب پتی ہیں کہ جن سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی مدد کر دیں، فلاں کی کر دیں، یا مجھے ہے، کوئی بیماری ہے، یار ایک ضرورت مند ہے جس کی مدد کرنی ہے. تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا حال بتاؤں میں کتنا پریشان ہوں. 4 گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور وہ اپنے حال ہمیں بتا رہے ہیں. جن سے کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے 4-5 لاکھ کی ضرورت ہے یا 40-50 ہزار کی ضرورت ہے، اور وہ التجا کرنے والا اس کا سگا بھائی ہوگا یا بہن ہوگی، ان کا رشتہ دار ہوگا، اس کی مدد نہیں کریں گے. اور اگلے دن نظر آئے گا وہ ملیشیا میں ہے. جب بھائی یا بہن پیسے مانگیں گے نا یا مدد مانگیں گے ٹیمپریری جو قابل واپسی ہے، جب کوئی رشتہ دار مدد مانگے گا نا جو قابل واپسی ہے، تو کہیں گے یقین کرو میرے پاس خود پیسے نہیں ہے، میرا ہاتھ آج کل تنگ ہے. اور 3 دن بعد وہ UK میں بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہوں. ایسے بخیل و کنجوس کے لیے بھی مذمت آئی ہے. کرنا ہے یہ جو پیسہ میرے پاس، آپ کے پاس، کسی کے پاس بھی آتا ہے، یہ جو رزق آتا ہے، یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ رب کی دی ہوئی ہیں. یہ ہمیں اگر لوٹانے کا موقع آئے اللہ کے بندوں پر تو اس کو غنیمت جانے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شخص اس حال میں ہے کہ لوگ اس سے توقعات رکھتے ہیں کہ یہ میری مدد کرے گا، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ لوگوں نے اس سے توقعات رکھی ہوئی ہیں. ورنہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ خود اگر مشکل میں ہوں تو اس سے بڑی اذیت کیا ہے. اور دوسری طرف آپ کو رب تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آ رہا ہے کہ میری مدد کریں، تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے، یہ آپ کو موقع مل رہا ہے.